حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بات کہنے کے لیے ان کو بلایا گیا، وہاں تشریف لے گئے، اور وہ سارا جب وہ جس جگہ بات کہنے کے لیے بلایا گیا تھا وہ سارا حلقہ جو ہے وہ ان حضرات کا تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، محض غلط فہمی کی بنیاد پر، اور ان چیزوں کے قائل تھے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں مناسب نہیں تھیں یا جائز نہیں تھیں، میلاد، قیام وغیرہ مثلا۔ تو جب حضرت بات کے لیے تشریف لائے تو ایک پرچہ بھیجا کسی نے، اس میں لکھا کہ مولانا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، دوسرے ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں۔ جلاہا جانتے ہو نا، وہ جو پہلے زمانے میں اب بھی ہوتے ہیں جو ہیں کپڑا بنتے ہیں، تو ذرا وہ جلاہے کو ایک کمتر پیشہ سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ جلاہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی واعظ میں کوئی اختلافی بات بیان کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب بتائیے، پہلے نمبر تو کافر کا حکم لگا دیا، دوسرے نمبر پر نسب میں طعن کیا کہ جلائے ہیں، اور تیسرے یہ کہ کوئی اختلافی بات کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ حسب معمول اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو حضرت جب تشریف لائے تو اس کا کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ بھائی ایک پرچہ آیا ہے میرے پاس، تو میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پرچے میں پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ میں کافر ہوں، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ میں پہلے کافر تھا یا نہیں تھا، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے تھا یا نہیں تھا، یہ وہ کلمہ ہے جو 70 برس کا کافر بھی اس سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، پہلے تھا یا نہیں تھا اس سے بحث، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا کہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے۔ دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ یہ کہا ہے کہ آپ جلاہے ہیں نسبن، تو میں یہاں کوئی رشتہ لے کے تو آیا نہیں کہ میرے نسب کی تحقیق کی ضرورت ہو، تو اس لیے اگر جلاہا ہوں بھی اور اگر کوئی صحیح بات کروں تو کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے اس کے قبول کرنے، تو اس بحث میں بھی پڑھنا فضول ہے کہ میں جلاہا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر کوئی رشتہ لے کے آیا ہوتا تو بے شک آپ تحقیق کرتے۔ تیسری بات جو فرمائی کہ اختلافی مسائل نہ بیان کرنا، تو پہلی بات یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں کسی دعوت پر آیا ہوں بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ حضرات نہیں چاہتے تو ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، میں چلے جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو پھر یہ قید نہیں برداشت کروں گا کہ اختلافی مسائل نہ بیان کیے جائیں، کیونکہ میرا عادت اختلافی مسائل بیان کرنے کی نہیں ہے، دین کی مثبت باتیں بیان کیا کرتا ہوں۔ لیکن اگر اثناء کلام میں کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے تو میں چھوڑتا بھی نہیں، میرے ان باتوں کو اگر باتیں آپ کو قبول ہیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ نہیں ہمیں نہیں منظور تو میں چلا جاؤں۔ اب سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں، کسی نے بلکہ کھڑے وہ کہہ دے نہیں حضرت کسی نے کیا کہہ دیا، آپ بیان کریں۔ تو بیان فرمایا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے اختلافی مسائل جو تھے جو اس حلقے میں جائز تھے، ان تقریباً ان سب کا بیان ہوا۔ لیکن بیان کس طرح ہوا کہ اس میں کوئی طعن نہیں تھا، کوئی تشنیع نہیں تھی، کوئی اس میں دل آزاری نہیں تھی، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جو دوسرے کو کی تذلیل و توہین کے الفاظ ہوں، تو لیکن جو حقیقت تھی مسئلے کی وہ بتا دی۔ اور پھر جب بعض پورا ہوا تو جو صاحب جنہوں نے پرچہ بھیجا تھا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت جو پرچہ بھیجا تھا میں نے بھیجا تھا، اور میرے ذہن میں جو کچھ بھی آپ کے بارے میں اشکالات تھے آج آپ نے سب ختم کر دی۔ یہ ہے طریقہ، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ایک صاحب تھے
وہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت تیز زبان میں مضامین لکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یہ کافر ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شاگرد تھے، انہوں نے اس کا جواب لکھا، تو جواب میں شعر پڑھے، شعر میں لیے جواب دیا، فارسی شعر میں۔ اب تو لوگ فارسی بھی نہیں جانتے، پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے فارسی؟ نہیں پڑھائی جاتی، تو فارسی میں اس کا جواب دیا، بڑا تیکھا جواب یہ دیا، مرا کافر اگر گفتی غم نیس، مرا کافر اگر گفتی غم نیس، چراغ کذب را نبوت فروغ، جس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اگر مجھے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ پہلے تو یہ کہا، پھر کہا مسلمانت بخانم در جوابش دروغے را جزا باشد دروغے، کہ تم نے تو مجھے کافر کہا، میں تمہارے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، میں جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے، یعنی تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا تو میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بولا، تو جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ قطعہ لکھ کر حضرت کی خدمت میں لایا کہ حضرت میں یہ اس کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا بھائی تم نے شعر تو بڑے غضب کا کہا، لیکن تم نے لپیٹ کر ہی صحیح اس کو کافر تو کہہ دی، تمہیں لپیٹ کر ہی صحیح لیکن اس کو کافر تو کہہ دیا، تو یہ غلط بات ہے، ہم کافر نہیں کہتے، لہذا اس میں بدلو، اس شعر کو بدلو، اور بدل کر یہ کہو کہ اگر تو مسلمی فبہا و الا دروغ را جزا باشد دروغ، کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، میں تو مسلمان ہی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ ترمیم کر دی اس میں حضرت نے، کہا کہ لپیٹ کر بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا ترہ امتیاز ہے، ہم اب ان کے نام لیوا ہیں علماء دیوبند کے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا محتاط بنایا تھا کہ قولہم یوزن، کہ ان کا یہ احساس ان کے دل میں موجود تھا کہ جو بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے یا جو قلم سے نکل رہی ہے اس کا اللہ کے یہاں وزن ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔